رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے پروردگار میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت کا سلسلہ جاری ہے۔ موت کے بعد سے لے کر قبر کی زندگی میں برزخی زندگی گزارنے کے بعد ایک انسان قیامت کی صبح کا بھی منظر دیکھتا ہے۔ قیامت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قیامت کا آنا یقینی چیز ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو قادر ہے اس بات پر کہ اس کے پور پور کو تک درست کر دے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح علم بس اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم انبیاء سمیت کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نازعات آیت نمبر 42 تا 44، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما آنت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ لوگ مشرکین آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا صحیح علم دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کی علم کی انتہا تو بس اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا آنا یقینی چیز ہے، قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ قیامت ہم پر اچانک آ جائے گی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں سے حساب لیے جانے کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں منہ پھیرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2954، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر قیامت محض اچانک آ پڑے گی۔ مرد اونٹنی کا دودھ دوہتا ہوگا کہ قیامت اچانک آ جائے گی، کھانے والے کا لقمہ اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ مرد کپڑوں کی خرید و فروخت کرتا ہوگا، خرید و فروخت نہ کر پایا ہوگا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ قیامت کے واقع ہونے کا ابتدائی مرحلہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا جس سے خطرناک آواز نکلے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا آخر سور کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام جمعے کے دن پھونکیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قیامت کے واقع ہونے کا اول وقت یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا جس سے دنیا کا سارا ظاہری نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، جب سور میں پھونکا جائے گا تو دوبارہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، جہاں ایک طرف دنیا کا ظاہری نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر چیز فنا و برباد ہو جائے گی، تو پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کر کے ان کا حساب کتاب کر کے نیک لوگوں کو اچھا بدلہ، جبکہ بدوں کو ان کے کیے کی پوری سزا سنائیں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، قیامت کے واقع ہونے کا ابتدائی مرحلہ سور ہوگا۔ سور میں اسرافیل علیہ السلام کے حکم سے سور پھونکا جائے گا جس سے سارا دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ رحمان آیت نمبر 27 تا 28، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو دنیا پر ہے فنا ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات جو عزت اور عظمت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ میرے ماں اور بہنوں، قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف نام ذکر کیے ہیں، مختلف نام قرآن مجید میں قیامت کے استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یوم الآخر، یوم القیامہ، یوم البعث، یوم الخروج، یوم الفصل، یوم الدین، یوم الحشر، یوم الخلود، یوم الحساب، یوم الوعید، یوم الساعہ، یوم القارعہ، یوم التناد، یوم التغابن، الطامۃ الکبریٰ،
الغاشیہ الواقعہ، مثال کے طور پر میں نے بتائی ہے، اس سے مزید آپ کو قرآن مجید میں مل سکتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، قیامت سے مراد کیا ہے؟ قیامت سے مراد یہ ہے جب دنیا کا سارا ظاہر نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کے ہولناک یہاں پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے واقع ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھونک دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھونک دیا جائے گا تو قیامت کی ہولناکیاں شروع ہو جائے گی۔ یقیناً یہ دن لوگوں کے لیے انتہائی سخت، انتہائی بوجھل اور بڑا ہی بھاری ہوگا۔ اس دن کی دہشت کائنات کی سب سے بڑی دہشت ہوگی۔ اس دن کی گھبراہٹ کائنات کی سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، پھٹنے کی وجہ سے سرخ تانبا ہو جائے گا، پھٹنے کی وجہ سے اس کی جوڑ ڈھیلی ہو جائیں گی، سورج بے نور ہو جائیں گا، چاند بے نور ہو جائیں گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، زمین میں شدید قسم کا بھونچال آ جائے گا، سمندروں میں سخت آگ پیدا ہوگی، سمندر ابل پڑیں گے، زمین میں شدید قسم کا بھونچال آ جائے گا، پہاڑ اون کی طرح اڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ جس دن انسان اپنے کیے پر بے حد افسوس کرے گا، کاش میں آج مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا ہوتا۔ اس دن انسان بے حد اپنے کیے پر افسوس کرے گا۔ اس دن کی گھبراہٹ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن کی گھبراہٹ سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اس دن کی گھبراہٹ سے دل کانپ اٹھیں گے۔ اس دن کوئی دوست، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی ہوشیاری، کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی۔ اس دن ہر ایک کو ایسی فکر ہوگی جو اسی کے لیے کافی ہوگی۔